Ideal circumstances will never come in your letterbox. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah ki madad se. Somebody is in the hospital right now who is begging God for the time you have, for the health you have, for the opportunities you have, for the life you have. Go and grab it. Don't wait. اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمین والحمد لله على كل حال. الحمدللہ جس رب نے ہمیں توفیق دی کہ ہم دین کی بات کہہ سکیں اور سن سکیں. اینڈ الحمدللہ فار دس توفیق ٹو بی اپون دین اینڈ اسلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہمیشہ سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں اور خود بھی عمل کرتے رہیں اور پھیلاتے رہیں اس نالج کو. کچھ ٹائم بعد میں یہ سیریز شروع کر رہا ہوں. اٹ واز اے گیپ. میرا عمرے کا ٹرپ تھا, کچھ اور بھی معاملات تھے, اور اس ٹائم میں سبحان اللہ بہت سارے لوگ جو قریبی تھے, جو چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے تھے, جن کی مسجد میں ملاقات ہوتی تھی, جن کے واٹس ایپ پہ ابھی تک میسیجز پڑے ہیں میرے پاس, وہ اس دنیا میں نہیں رہے. بلکہ انفیکٹ ابھی آج ہم نے عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھا ہے. سو واچ دس بیفور ونٹر اینڈز. دنیا میں جو ہو رہا ہے, ایک مسلمان کی جو نظر ہے دنیا پہ, اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ دنیا کی جو جیو پولیٹکس ہے اور جو سینیریوز ہیں بہت جلدی شفٹ لے رہے ہیں, بہت جلدی چینج ہو رہے ہیں. غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, سوڈان میں مسلمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یمن کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں, سیریا میں جو ایک اچھی چینجز آ رہی ہیں الحمدللہ, ویگر مسلمز کے ساتھ جو حالات ہیں اللہ المستعان, اسلاموفوبیا بہت بڑھتا جا رہا ہے ویسٹ میں, اینڈ دا فائر ان لاس اینجلس, بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ ایک انریسٹ پھیل رہا ہے. ابھی تو آپ مڈل ایسٹ کے حالات دیکھیں گے ان دا فیوچر. ٹرمپ کے بیان کے بعد اس نے کہا ہے آل ہیل ول بریک لوز ان دا مڈل ایسٹ. تو آگ لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. میجر سائنز لگتا ہے کہ بہت قریب آنے والے ہیں. وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو. سو جو وقت ابھی میرے پاس ہے اور جو پیس ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس ہے, ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. کل کو نہیں پتا کہ بامز گرے ہوں یا آگ لگی ہو یا اتنی انسٹیبل سچویشن ہو کہ ہم اپنے ایمان پہ اور اپنے دین پہ کام نہ کر سکیں, اپنے تقوی پہ کام نہ کر سکیں. سو ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم آف عافیت. اپنے تقوی پہ کام کریں, ایمان, یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کام کریں, اپنے علم پہ کام کریں, اپنے عمل پہ کام کریں, ایکٹیویزم پہ کام کریں, علم, عمل and دعوہ. سو بیکم چینج ایجنٹس فار یور سیلف اینڈ فار دا امہ ان دس ٹائمز آف عافیہ. اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, انسان یا ایک بندہ جو نیکی کرتا ہے وہ خود سے کرتا ہے یا کیا اللہ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ہوتی ہے؟ نو ڈاؤٹ توفیق اور ہدایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. سو اف یو آر ناٹ ڈوئنگ واٹس ان یور کنٹرول, اللہ ول ناٹ گیو یو دا توفیق اینڈ دا اپرچونیٹی ٹو ڈو واٹس ناٹ ان یور کنٹرول. آپ سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو آپ کر سکتے ہیں ابھی. اگر آپ وہ نہیں کر رہے اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں کام ہے جو ہم نہیں کر رہے, تو آپ کو اس کی توفیق بھی نہیں ملے گی. ڈو واٹ از ان یور کنٹرول اینڈ اللہ ول گیو یو دا توفیق ٹو ڈو واٹ از ان ہز کنٹرول اینڈ ناٹ ان یور کنٹرول رائٹ ناؤ. جو آپ کے بس میں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے, اس کی صحت پہ اور سند پہ کچھ کلام ہے محدثین کا, لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بی ہیسٹی, ہیسن ٹو ڈو گڈ ڈیڈز, جلدی کرو بفور یو آر اوور ٹیکن بائی ون آف دا 7 افلکشنز. 7 چیزیں تمہیں آ کے جب پکڑ لینا, اس سے پہلے اعمال کر لینا, اپنے ٹائم کا اور عافیت کا, پیس کا, سیڈنٹی کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ نے وارننگ دیا اور کہا کہ ما تنتظرون الی الفقر منسیا, کیا تم ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ان مائنڈفل آف ڈیووشن کر دے, یعنی تم بالکل ہی
بے پرواہ کر دے باقی چیزوں سے اور تم صرف روٹی کپڑا مکان کے پیچھے پڑ جاؤ. غربت کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیونکہ آج پیسے ہیں اور کل نہیں ہیں, کچھ پتہ نہیں انسان کا. او غنن متخیہ, یا ایسی پراسپیرٹی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کرپٹ کر دے, یا تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے, اور سچ سینیلٹی وچ ول میک یو مینٹلی انسٹیبل, یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے بدترین فتنہ ہے, یا تم قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے بیٹر ہے اور گریویس ہے. کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں, اور ہم کیوں اتنے چل موڈ میں اور کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تک سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں, لوگ اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں, دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, بٹ میں اور آپ ہم ابھی تک اسی اسٹیٹ اور سچویشن میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے اور اس ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں لوگ اکثر لوگ یعنی میجورٹی 90% آف دا پیپل ویسٹ اٹ, صحت اور فارغ وقت. تو آپ نے کہا تھا کیا کرو, 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو. اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ. اپنی ہیلتھ کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم بیمار ہو جاؤ. اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم بزی اتنے ہو جاؤ کہ تمہیں ٹائم نہ ملے. اپنی رچنس کا غنا کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم پہ مشکل حالات آ جائیں. اور اپنی لائف کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم مر جاؤ. اور ہم آج ہی دیکھ رہے تھے کچھ اسٹیٹس, تو دیکھیں اگر ایک یوتھ, میں اور آپ, ہم صرف اگر 2.5 آورز پر ڈے اپنے فون پہ گزارتے ہیں, صرف 2.5 آورز پر ڈے, تو پورے سال میں ہم 1 مہینہ فون پہ گزار رہے ہیں. 1 month we are spending on screen. Stats آپ کھول کے دیکھ لیں. And if we are spending 5 hours per day on WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, تو پورے سال میں ہم 2 مہینے اسکرین پہ گزار رہے ہیں. ہمارے پاس صرف سال میں 10 مہینے بچ جائیں کچھ کرنے کو. لا الہ الا اللہ. اور کیا ہم واقعی میں 2.5 آورس صرف گزارتے ہیں اسکرین پہ؟ آج ہی ہم چیٹس دیکھ رہے تھے, ایوریج گلوبل اسکرین ٹائم از 6.4 آورز. ایوریج گلوبل. امریکہ میں اٹس 7.3 آورز, 7 hours 3 minutes. ساؤتھ افریقہ میں اٹس ایون مور دین دیٹ, اٹس 9 hours. اپنے فون کو آج کھول لیں اور دیکھیں میرا ایوریج اسکرین ٹائم کتنا ہے, اینڈ یو ول سی 5 hours, 6 hours, 7 hours. تو ہم کتنے ہی مہینے اسکرین پہ گزار رہے ہیں اور ہم اندازہ بھی نہیں ہے, بیکاز چنکس میں گزر رہا ہے. اور یہ تبھی پتہ چلے گا کہ جب موت آ جائے گی سامنے, یا جب بڑھاپا اور سفید بال سامنے آ جائیں گے. انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك. حسن بصری کہتے تھے یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تو کچھ دن ہے, جب ایک دن چلا گیا a part of you is gone. So when you are in afiyat, worship Allah as much as you can. Plan and set a vision as much as possible. Ideal circumstances will never come in your letterbox. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah ki madad se. You will have to do it. Ihris ala ma yanfa'uk. Seek what is beneficial for you. Wasta'in billah, اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and don't give up. اور جب کچھ ہو جائے جو آپ کے پلان کے مطابق نہیں تھا, کہیں قدر اللہ ما شاء فعل, and don't say if and but. So somebody is in the hospital right now who is begging God for the time you have, for the health you have, for the opportunities you have, for the life you have. Go and grab it. Don't wait. تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا, میں چاہتا ہوں کہ ہم ریئلائز کریں کہ جس سیزن میں ابھی ہم گزر رہے ہیں, اٹس ونٹرز, ہاؤ اسپیشل از اٹ, اور اسلام نے اسے کیوں امپورٹنس دی ہے. تو ہمیں کچھ آثار اور ٹریڈیشنز ملتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وائی ونٹرز آر اسپیشل. ایک حدیث آتی ہے مسند امام احمد میں رحمہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء. ون آف دا بگیسٹ غنیمہ اور دا کولڈسٹ, یعنی جو بڑی ایزیلی اسپوائلز آف وار, مال غنیمت جو انسان لے سکتا ہے, اکٹھا کر سکتا ہے,
one of the biggest yani ghanima is fasting in the days of winter. La ilaha illallah. Benefits of winters. कुछ मुहद्दिसीन ने इस हदीस को वीक कहा है, बट शेख अलबानी ने और कुछ और मुहद्दिसीन ने इसको सही करार दिया है. नेवरदलेस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सेम वर्डिंग्स ऑथेंटिक साबित हैं. आपने कहा कि यू नो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट एंड द बिगेस्ट गनीमा वी कैन गेट. लोगों ने क्या उन्होंने कहा सर्दियों के रोज़े रखना. और सेम अल्फाज उमर बिन ख़त्ताब ने भी फरमाए. अबू सईद अल खुदरी कहते हैं कि ये जो विंटर्स है ना, ये एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए स्प्रिंग होता है, आमाल के लिए स्प्रिंग होता है, बहार होता है. क्यों? बिकॉज द नाइट्स आर लॉन्गर एंड इट्स ईजी टू प्रे तहज्जुद, बिकॉज इफ़ यू स्लीप you will easily get 8 hours or 7 hours and you can wake up before Fajr. आप इशा के बाद सो जाएं, you will get 8 hours and the days are shorter, you can fast easily. So ये spring है. जैसे different animals के लिए spring का मौसम होता है ना, वो hibernation के बाद आते हैं. Now they flourish and they eat and they, you know, ये मुसलमान के लिए spring है जिसमें इसको फैलने और फूलने और इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिलता है. हसन अल बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि सर्दियाँ तो मोमिन का सीज़न है, लंबी रातें हैं, इट्स ईजी टू प्रे तहज्जुद एंड द डेज आर शॉर्ट, इट्स ईजी टू फास्ट. और मैं आज ही कुछ स्टैट्स देख रहा था गूगल पे. सो आई सेड कि जो फजर किस टाइम दाखिल होती है जुलाई के महीने में, जो टाइम गूगल मेंशन कर रहा था, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद की बात है और आपके एरिया में वेरी कर सकता है, इट वाज 2:48 AM. 2:48 AM. सुभान अल्लाह. क्या? और हम उठते हैं फजर पे 3 बजे, 3:15 बजे जमात हो रही होती है, 3:30 बजे. वाई कैंट वी वेक अप नाउ अ डेज इन 3:30 एंड प्रे तहज्जुद और सहरी करके हम फजर पढ़ के जिसने दोबारा आराम करना वो कर ले बेशक. और इशा आजकल वी गेट फ्री बाय 7:15 मैक्स, 7:30 मैक्स. इशा उस टाइम दाखिल ही 8:35 पे होती है. We can easily sleep at 8:30. और जुलाई में जो फास्टिंग का जो टाइम है इट्स 16.5 hours लॉन्ग, और आजकल इट्स इवन लेस देन 12 hours, इवन लेस देन 12 hours. सुभान अल्लाह. वाई डोंट वी टेक बेनिफिट ऑफ दिस टाइम? एक अल-मुमिनु कय्यिसुन फतन, एक मोमिन बड़ा स्मार्ट होता है और वो इन सीजन्स के बेनिफिट लेता है. और सुभान अल खालिक, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ये आयात गिनवाई हैं कि मौसम के बदलने में ये आयात हैं, दिन और रात के शिफ्ट होने में ये निशानी है. किसके लिए? बिलीवर्स के लिए, मुसलमानों के लिए. इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, ये इसमें आयात हैं उलुल अलबाब के लिए. सो तहज्जुद एंड फास्टिंग आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ विंटर. और याद रखें तहज्जुद इज़ इनवाइट ओनली. जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक देता है वही तहज्जुद पढ़ सकता है. वरना मैं ऐसे लोग जानता हूँ जो सारी रात जाते रहते हैं, या वो उनकी आँख खुलती है और वो लेज़ी लिथार्जिक फील नहीं कर रहे, एंड दे वेक अप बट दे डोंट हैव द एनर्जी टू प्रे तहज्जुद. व्हाई? बिकॉज सिन्स हैव चेन्ड देम, सिन्स हैव शैकल्ड देम. उन्हें गुनाहों ने उनको रोक के रखा और तौफीक छीनी हुई उनसे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, पकड़ लो इसको, इस तहज्जुद को, क़ियामुल लैल को. फ़इन्नहु दाअबुस सालिहीन मिन क़ब्लकुम, ये पुराने लोगों का तरीका था, ये उनकी लेगेसी है जो तुम अडॉप्ट कर सकते हो. वहुवा क़ुर्बतुन लकुम इला रब्बिकुम, और रब के करीब होने के लिए बहुत बड़ा ज़रिया है. व मग़फ़िरतुल लिस्सय्यात, और गुनाहों के एक्सपिएशन और माफ़ी का सबब है. तुम परेशान होते हो अपने गुनाहों से, अलैकुम बिक़ियामिल लैल. व मनहातुन अनिल इस्म, और गुनाहों से रोकने के लिए, अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए. इन्ना नाशियतुल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वामु क़ीला, रात का उठना नफ्स को चलने के लिए बहुत काफ़ी होता है, नफ्स को ग्राइंड करने के लिए. यू वांट टू कंट्रोल योर नफ्स, यू वांट टू कंट्रोल योर स्क्रीन एडिक्शन एंड योर पॉर्न एडिक्शन एंड योर ड्रग एडिक्शन एंड योर लस्ट्स एंड टेम्पटेशन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर. अलैकुम बिक़ियामिल लैल, यू हैव क़ियामुल लैल. सुभान अल्लाह. अबू ज़िनाद रहमतुल्लाह कहते हैं कि मदीना में फजर से पहले
ہم سب چاہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست بنے اور مدینہ مدینہ کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، بٹ مدینہ تھا کیسا؟ کہتے ہیں مدینہ میں نا فجر سے پہلے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور کہتے ہیں میں کوئی گھر نہیں جانتا جو کہ رات کے اس حصے سے کچھ نہ لیتا ہو. ایوری ہاؤس یوز ٹو ٹیک سم پورشن آف دس ٹائم، فجر سے پہلے کا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو نہیں جانتے تھے جو اس پورشن کو ویسٹ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لازمی لیتے تھے اس کا، کچھ 10 منٹ، کچھ آدھا گھنٹہ، کچھ 2 گھنٹے، ڈیپینڈس. طاووس رحمہ اللہ، طاووس ابن الکیسان الیمنی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریمبر سینگ اینی ون سلیپنگ ان دا لیٹر پارٹ آف دا نائٹ ان مدینہ، کہ وہ سو رہے ہوں. اور ہم لوگ اگر طاووس رحمہ اللہ آج میرے شہر میں آ جائیں نا، ہی وڈ سے کہ آئی ڈونٹ سی اینی ون اویک ایٹ دا لیٹر پارٹ آف دا نائٹ. ایون حتیٰ کہ شاید لا الہ الا اللہ وہ فجر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ فجر میں جو لوگ آپ جمعہ پڑھتے ہو، آپ لوگ فجر میں کدھر ہوتے ہو؟ اور فجر تو فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری آخرت تباہ ہے. اچھا، اس آیت میں نا ایک امیزنگ بات اور ایک ہڈن بات اور ایک انٹریگنگ بات یہ ہے کہ وائی دی ریوارڈ از ہڈن فرام دیئر آئیز، اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جو اجر وہ بھی چھپا دیے لوگوں سے. دے آر ناٹ سین بائی پیپل، سو اللہ ہائڈز دیئر ریوارڈ فرام پیپل. سبحان اللہ، دس از امیزنگ. ان کے لیے وہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، اسپیشل لوگ ہیں یہ. بٹ ان کی موٹیویشن کے لیے کچھ تو پتہ ہوگا، یعنی کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کچھ بتایا اور کہا کہ ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، کہ جنت میں نا ایک کمرہ ہے جو کہ باہر سے اندر سارا اس کے کارنرز نظر آتے ہیں اور اس کے اندر سے باہر کا سارا ویو آتا ہے. جب آرکیٹیکٹ المصور ہے تو امیجن وہ غرفہ، وہ روم کیسا ہوگا. تو ایک صحابی نے پوچھا، فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جس میں 3 کوالٹیز ہوں گی. لمن اتعب الکلام، جو اپنی بات میں نرم ہوگا، پولائٹ ہوگا، وہ لوگوں کو تانے، لوگوں کی غیبت، چغلی، تیز زبان کا نہیں ہوگا. وَأَطْعَمَ الطعام، وَأَطْعَمَ الطعام، جو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہوگا. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد پڑھتا ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں گے. اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں یہ غرفات دے دیں گے. اور ایک اور حدیث بڑی کمال کی، جو شخص چاہتا ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ 4 کام کریں: افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. تم چاہتے ہو رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرو، اسپریڈ پیس، بی پیسفل، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، لوگوں کے لیے پیسفل رہو، ڈونٹ ہارم. آپ کی پریزنس میں لوگ پیسفل محسوس کریں، لوگ ایزی محسوس کریں. آپ کی محفل میں یہ نہ کہیں یار کوئی بات نکل گئی مجھ سے تو اس نے تو آگے کر دینی ہے، یا اس کے ہارم سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا اس کی بدتمیزی سے، اس کے ریوڈ بیہیویئر سے میں لوگ انسیف فیل کریں آپ کی گیدرنگ میں. رادر بی سم ون who spreads peace, who says salam, and who is peaceful. And a Muslim is always peaceful. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کھلا لوگوں کو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں 10 اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں. اللہ اکبر، کھانے کھلائیں، لوگوں پہ خرچ کریں. واصل الارحام، اور رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں، چاہے کہ بہت ہی برا شخص بھی کیوں نہ ہو نا آپ کی فیملی میں، اسے سلام دعا کم از کم رکھیں، اتنا تو کم از کم رکھا کریں، بالکل ہی کٹ آف نہ کر دیا کریں. اور یس نو ڈاؤٹ اس کے آپ شر سے بچیں، بٹ یہ ہے کہ صلہ رحمی لازمی رکھیں.
اور جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اور بھلائی کریں. صل من قطعک، صلہ رحمی وہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو. واعفو عمن ظلمک، اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرے. واعطی علی ما حرمک، اس کو عطا کریں جو آپ کا محروم کرے. یہ تو صلہ رحمی ہے. تو یہ تم کام کرو. تیسرا اور چوتھا کام کیا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو. رب العالمین کیا کام کریں گے قیامت کے دن؟ تمہیں سلامتی کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں یا اپنی رب کی جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل لائف. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں. اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے. اللہ اکبر، دس از امیزنگ حدیث. اللہ تعالیٰ ان کی طرف اسمائل کرتے ہیں. ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو، لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنے کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر. اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں، فرشتوں سے، کہ اس نے کیوں چھوڑا؟ ہی کوڈ ہیو سلیپٹ، ہی کوڈ ہیو فلفلڈ ہز ڈیزائرز. نیند بھی ایک ڈیزائر ہے نا، سوتا رہتا. کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں. اچھا، کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسجد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا. اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا پھر اس کا حساب رب نہیں لیتا. وہ کریم ذات ہے، وہ غنی ذات ہے. پھر اس دن کی وہ ٹینشنز اور اس دن کے مسائل سے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر، پھر ان کو جو بڑے دن کی جو پریشانی ہے نا وہ پریشان نہیں کریں گے. اولئک لہم الامن، وہ پھر بالکل پیس میں ہوں گے. اور کیا ہی امیزنگ بات ہے، قربۃ اللہ تعالی. یہ تہجد رب سے قریب کر دیتی ہے انسان کو. اور ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعاء. انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے. ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے، ایک اور مومنٹ جب انسان رب سے بہت قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون الرب من عبدہ، رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو ان لوگوں میں شامل ہونے کی، ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ، جو تم اللہ کا ذکر کر سکو ان ساعات میں، ان ٹائمز میں، فکون، تو بن جانا ان لوگوں میں سے. ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی، ڈونٹ مس. اور یاد رکھیں نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل. ایون دا لورز دے ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم. جو رات کو باتیں ہوتی ہیں، جو رات کو جن کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں، ان سے بڑا اسپیشل بانڈ ہوتا ہے. اینڈ اسلام ٹیکس بینیفٹ آف دس ٹائم. سو اسلام ڈیووٹس دس ٹائم ٹو دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ نائٹ از دا ٹیسٹیمنی آف پرسنز لو. جو بندہ رات جس کے ساتھ گزارنا پسند کرتا ہے نا، وہ اسے محبت کرتا ہے. یہ لا شک فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اسلام چاہتا ہے کہ، اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راتوں کو کچھ حصہ رب کے لیے وقف کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ اللہ کے پاس کچھ ٹائم گزارتے ہیں رات کے اس حصے میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف چلے جاتے تھے، یا مدینہ میں بقیع کی طرف یا مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے. سو اف وی وانٹ ٹو ریکٹیفائی دس امہ وی شوڈ ڈو واٹ ہی ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رات کی تہجد کو یہ بلٹل نہ کریں کہ یہ تو صرف عبادت ہے، تزکیہ کے لیے کام ہوگا. تزکیہ ہوگا، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، تبھی تو امت کے ریوائول ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو خلافت دیتے ہیں یا اپنے نافرمانوں کو خلافت نصیب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو فتوحات دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کن کو خلافت دیں گے، زمین میں بادشاہت دیں گے، ذالک لمن خاف مقامی و خاف بعید، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس نے گناہوں سے بچ گیا، اور ہمارے جو دھمکیاں تھیں نا، جو ہم نے ڈرایا تھا جہنم کی آگ سے، اس سے بچ کر گناہ چھوڑ دیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ I don't know of any single companion except they would take something out of this portion of the night. And that's where they were with the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ اتنے عرصے بعد آئے ہیں because they were smart people. اور فاسٹنگ کے بارے میں اللہ اکبر اتنی کمال کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1151، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ ہر جو انسان کا عمل ہوتا ہے نا، وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے بٹوین 10 and 700 ٹائمز، بٹ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا، کیونکہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اور اپنے فوڈ کو میرے لیے روک کے رکھتا اور چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا کمپرومائزز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اللہ کے لیے کچھ کرنا پسند ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اسلام کی نیچر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی دو چیزوں کا نا ریوارڈ انلمیٹڈ ہے، ایک ہے روزے کا اور ایک پیشنس کا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے۔ اینڈ فاسٹنگ از آل اباؤٹ پیشنس، فاسٹنگ از آل اباؤٹ صبر، فاسٹنگ میں صبر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اپنے آپ کو ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر سے پاک رکھنا، کھانے سے پاک رکھنا، کھانے سے بچنا، صبر کرنا۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے لیے ڈسٹینس کر دیں گے، 70 سال کی مسافت پہ دور کر دیں گے ایک دن کے روزے سے۔ کہ میں اور آپ نہیں چاہتے جہنم سے ہمیں دور کر دیا جائے؟ اور جو روزے رکھتا ہے نا، وہ دنیا اور آخرت میں خوش رہتا ہے۔ اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب یہ روزہ کھولتا ہے اور جب یہ اللہ کو ملے گا۔ ایک جو ہمارے انزائٹیز ہے نا ہر مسلمان کے دل میں، کہ میرا کیا بنے گا جب میں رب سے ملاقات کروں گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے جب وہ ملے تو وہ خوش فیل کرے نا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، when he breaks his fast and second when he meets his رب۔ پھر روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو۔ ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ٹول ہے۔ اور جنت میں داخلے کا بھی ایک دروازہ ہے، الریان، باب الریان، اسے داخلے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں بڑے پیارے، ابو امامہ الباہلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ٹیل می آف این ایکشن وچ آئی شوڈ ڈو، مجھے ایک عمل بتائیں جو میں کروں۔ تو آپ نے کہا کہ فاسٹنگ کرو، فار دیر از نتھنگ ایکول ٹو اٹ۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، روزے رکھو کیونکہ کوئی چیز سے قریب نہیں لگتی ہے، یعنی فاسٹنگ۔ سو واٹ اسپیشل اباؤٹ ونٹرز از روزے رکھنا دن میں اور رات کو قیام اللیل کرنا۔ اور یہ چیز جو انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے ٹو ڈو بگ تھنگز ان لائف، فار دس امہ، فار ہم سیلف، فار ہز فیملی، فار دا برکہ ان ٹائم اینڈ ایوری تھنگ، یہ ان میچڈ ہے۔ کچھ اور چیزیں بھی ونٹرز کے لیے اسپیشل ہیں، ہم کوئکلی مینشن کرتے ہیں، دین ول اینڈ دا سیشن۔ وہ یہ کہ اسلام کا اور دین کا کچھ اصول ہیں، وہ یہ کہ جب حالات مشکل ہوں شریعت انسان کے لیے آسانی کر دیتی ہے، اور ایک اور کہ جب حالات مشکل ہوں تو نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس دور میں نیکی کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور جس دور میں گناہ کرنا آسان ہے اس دور میں گناہوں سے بچنے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو ایک بڑی کمال کی حدیث میں اس سردی کے موسم میں وضو کرنے کے حوالے سے آتا ہے، اور ایک لمبی حدیث ہے، آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ڈسٹرکٹیو گناہ ہیں، انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور 3 ایسی کوالٹیز ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں، اور 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ تو پہلے کا جو 3 تباہ کر دینے والے گناہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ گریڈ، لالچ، جو جس کو اوبے کیا جائے، مال کی لالچ، شہرت کی لالچ، فیم کی لالچ، فلاں کی جیب میں کیا ہے، فلاں کی لالچ۔ دوسرا ویمز دیٹ آر فالوڈ، خواہشات جن کو فالو کیا جائے، گناہوں کی خواہشات، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرنا،
اور تیسری چیز اے مین بینگ امپریسڈ بائی ہمسیلف، انسان اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہو کہ میں بڑی کچھ ہوں، اور یہ سب سے بدتر ہے یعنی تیسری میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سیلویفک ورچوز ہیں، جو نیکیاں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، وہ پتہ کیا ہیں؟ عدل کرنا غصے اور پلیجر کے ٹائم میں، پہلی چیز تو یہ ہے جسٹس قائم کرنا، چاہے غصہ ہو یا انسان خوشی کے موقع پہ ہو۔ دوسرا ماڈریشن ان ویلتھ اینڈ پاورٹی، جب مال ہے تب بھی میانہ روی، اور جب غربت ہے تب بھی میانہ روی۔ اور تیسرا اللہ اکبر، فیئرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پبلک اینڈ پرائیویٹ، پبلک اور پرائیویسی میں اللہ کا خوف۔ یہ تو تین وہ اعمال ہیں جو کہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور چیز بتائی کہ کچھ ایکسپیشنز بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اعمال بتائے جو جنت میں درجات کی بلندی کے باعث بنتے ہیں۔ تو اب فرمایا جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں نا گناہ، وہ یہ ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کے بیچ میں، یعنی اگر ظہر پڑھ لیے تو عصر کا انتظار ہونا، عصر پڑھ لیے تو مغرب کا انتظار ہونا، ویٹنگ، سبحان اللہ، ویٹنگ فار پریئر از ورشپ اٹ سیلف۔ اور جو دوسرا عمل ہے جو کہ گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے، اور یہ جو عمل ہے صرف ونٹرز میں کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ انسان کے ویسے بھی وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بٹ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے۔ اور تیسرا پیدل چل کے جانا فار نماز باجماعت، تو یہ ونٹرز میں اچیو کیا جا سکتا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ یو گائز کہ آپ پانی کو ٹھنڈا کر لیں یا پانی ٹھنڈا رکھیں، یہ دین میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک چیز اویلیبل ہو تو اس کو جبراً زبردستی اپنے لیے مشکل بنایا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی گیزر آن نہیں ہوتا، پانی گرم نہیں ہوتا، یا کچھ لوگ کے فائنینشیل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیزر آن کر کے نہیں سو سکتے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور وہ اعمال جو انسان کو درجات میں بلندی کا باعث کرتے ہیں وہ یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور پیسفل رہنا۔ اور تیسری مسلمان سے پیسفل رہنا، کفار جو جنگ کے حالات میں ان کے ساتھ نہیں ڈیفینیٹلی۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ رات کو نماز پڑھنا جو لوگ سو رہے ہوں، یہ چیز درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ So the caution is don't burden yourself intentionally, rather اگر ٹھنڈا پانی ہو تو اسے وضو کرنا، اس سے گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، اور کوئی ریزن نہیں تھی، اور گرمی کا موسم تھا، تو آپ نے کہا یہ کیوں کھڑا ہوا دھوپ میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے اللہ سے اوتھ لی اور وعدہ کیا کہ میں دھوپ میں کھڑا ہو کے فلاں فلاں کام جو کیا تھا اس نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑو اپنا یہ اوتھ، اللہ تعالیٰ کو ایسے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے اوتھ لینا، ایسے اپنے پہ جو مشقت، جو آج کل کے تھوڑے ڈیوینٹ صوفیاء ہیں، سردیوں میں کپڑے کم سے کم پہننا اور گرمیوں میں اپنے پہ چادریں اور رضائیاں ڈال کے رکھنا کہ ہم اپنے نفس کو چل رہے ہیں، یہ اسلام اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہاں انسان لگژریز سے تھوڑا اوائڈ کرے، ایک سمپل سادہ لائف اسٹائل گزارے، وہ لگژریز کی طرف اٹریکٹ نہ ہوتا ہو اور نہ وہ مرغوب ہوتا ہو کسی انسان سے۔ اور تو یہ ایک عظیم انسان کی نشانی ہے کہ وہ نہ خود دنیاوی لذتوں سے اور عیاشیوں سے مرغوب ہو، اور نہ وہ کسی اور کو مرغوب کرے، بٹ جو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کرے۔ اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، اور رات ہو گئی، ٹھنڈا موسم تھا، صحرا کی سردی تھی، تیز ہوا تھی، اور جب فجر کے لیے اٹھے تو ہی ہیڈ اے ویٹ ڈریم، اور ان کو ہی واز ان اسٹیٹ آف جنابہ، تو وضو کرنا تھا، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر میں نے وضو کیا اس پانی سے تو اٹس لائک کلنگ مائی سیلف، تو انہوں نے تیمم کر کے سب کو نماز میں لیڈ کیا، یعنی ہی واز دا امام، اور سب نے نماز پڑھی۔ تو کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کیا بات ہوئی، جنابت کی حالت میں آپ نے تیمم کیا اور ہمیں لیڈ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچے تو شکایت لگائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن عاص یہ باقی سچ ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ، میں جنابت کی حالت میں تھا اور سردی بہت زیادہ تھی، میں تو اپنے آپ کو مار دیتا اگر اس پانی سے وضو کرتا میں، تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی سب کو۔ اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں خود آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانیں نہ ظلم میں ڈالو، ہلاک نہ کرو۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہی لافڈ اینڈ ہی اسٹیڈ سائلنٹ،
یعنی آپ کا جو خاموشی تھی وہ اپروول لا کے ٹھیک ہے تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. تو یعنی اس موسم میں جب ایسے حالات ہوں, یعنی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے بہت ڈیڈلی سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر میں کبھی انسان تبلیغ میں نکلا ہوتا ہے یا کوئی ایسی حالت ہوتی ہے جہاں پہ ایسا حالات بن جاتے ہیں, تو اس کو پھر اس معاملے میں یہ ایکسیپشن جو ہے نا وہ کر لینی چاہیے, اور بہتر ہے کہ خود سے فتوی نہ دے, کسی عالم یا کوئی مفتی ساتھ ہو تو اس سے پوچھ لیں انشاءاللہ. اسی طرح سے ڈیورنگ رین یا سنو فال کے ٹائم پہ عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ اپنے ٹائم میں اذان میں حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ بولا صلوا فی رحالکم, صلوا فی رحالکم. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس حی علی الصلاۃ کو چینج کر کے یہ کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور بہت ٹھنڈی رات تھی اس دن, تو آپ نے اذان دلوائی اور کہا کہ بلال حی علی الصلاۃ کی جگہ پہ صلوا فی رحالکم بولو, کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. تو ٹھنڈی رات جب بارش ہو رہی ہو تو یہ بھی ایک فارگوٹن سننا ہے کہ اذان میں الفاظ بولے جائیں جب شدید بارش ہو رہی ہے کہ صلوا فی رحالکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اینڈ اف یو آر ان مسجد اینڈ اٹ رینز, تو پھر جو امام ہے وہ نمازیں کمبائن کر سکتا ہے. فرض آپ ظہر کی نماز کے لیے گئے اور تیز بارش ہو گئی تو امام ظہر اور عصر کمبائن کر سکتا ہے, جو لوگ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ نہ آنا پڑے. بٹ جو لوگ گھر میں ہیں وہ کمبائن نہیں کریں گے, وہ تو گھر میں ہی آلریڈی, لیکن جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو دے کین کمبائن دا پریئرز ناٹ ایٹ دا ہاؤس. تو اس طرح کی بہت ساری یعنی الحمدللہ ہمیں جو شریعت ہے ہمیں ایز آؤٹ کرتی ہے. اور لیکن اس میں ایک کوشن بھی ہے, وہ یہ کہ سردیوں کے ٹائم پہ ٹائم فریم کافی اسکویزڈ ہوتا ہے. مغرب کا ٹائم کافی شارٹ, عصر کا ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ دیر شوڈ بی نو قضا. اٹس اے میجر سن. قضا نہیں کرنے کی چلو میں بھی ایک ہی دفعہ رات کو کٹھے جا کے ساری نمازیں پڑھ لیں گے یا ایکسپوزی کر لیں گے, لا الہ الا اللہ. دس از اے میجر سن. اوکے, فائنلی سو ریپنگ تھنگز اپ, ایک اور پریکٹس جو ونٹرز میں اسلام ہمیں سجیسٹ کرتا ہے وہ یہ کہ رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ ہیٹرز آن کرتے ہیں یا فائر پلیسز میں ووڈ رکھی ہوتی ہے اور وہ جلائی ہوئی ہوتی ہیں. تو مدینہ میں ایک دفعہ آگ لگ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. تو آپ نے لوگوں کو انسٹرکٹ کیا اور گائیڈ کیا کہ جب رات کو سو تو اپنی آگ کو بجھا کے سویا کرو. سو اسلام ٹیکس کیئر آف یور ہیلتھ, آف یور لائف, آف ایوری تھنگ. یہ اسلامک انسٹرکشنز ہیں کہ جب انسان رات کو سوئے تو جو ہیٹرز ہیں وہ آن نہ ہوں, جو فائر پلیسز ہیں وہاں پہ لکڑی نہ جل رہی ہو, بیکاز کبھی کبھی شیطان بھی مسلمان کو یا شیطان جنات میں سے ہے, تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس آگ سے. سو وہ بجھا دی جائے. ہاں اگر سینٹرل ہیٹنگ ہے یا ایسی چیز ہیں جو کہ جہاں پہ کوئی ڈائریکٹ فائر انوالو نہیں ہے, گیس ہیٹرز نہیں ہے, تو انشاءاللہ دیٹس ناٹ اے پرابلم, وہ صحیح رات چلتے رہیں, دیٹس ناٹ این ایشو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں, خاص طور پہ ان ونٹرز کا روزے رکھیں. اور سب سے بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزے رکھنا. اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو رات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کریں اور اپنی دعائیں قبول کروائیں اور اپنی جو بیماریاں ہیں ان کو ختم کروائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں نا, یہ قیام اللیل پڑھنے سے ختم ہوتی ہیں انسان کی, اس میں شفا ہے قیام اللیل میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.